مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ محبت رسول کی بات ہو رہی ہے۔ محبت رسول میں دیوانے ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ، مست ہو جاؤ۔ جو عشق رسول میں دیوانہ ہوتا ہے وہ دیوانہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ سیدنا بلال دیوانہ نہیں تھے، ویسے کرنی دیوانہ نہیں تھے، وہ ہوش مند تھے جنہیں عشق رسول کے تقاضوں کو پتہ چل گیا، عشق رسول کی طرف جانے والی راہوں کا جنہیں پتہ چل گیا، اور عشق رسول میں پھڑکنے والے دلوں کا جن کو پتہ چل گیا، وہی تو سلوک کے اصل مسافر ہوتے ہیں، وہی تو حقیقت میں مرید ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب سے بے انتہا محبت، بے انتہا۔ جو جو محبت بڑھے گی آگ بھڑکتی جائے گی۔ عشق کی آگ دنیا کی آگ جلا دیتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ انسان کو منور کر دیتی ہے۔ بلکہ جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا، جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جب پل صراط سے گزرے گا، پل صراط کی آگ پناہ مانگے گی، یا بندہ مومن جلدی سے گزر جا، تیرے سینے کے اندر جو عشق رسول ہے اس نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے باہر سے خوشبو آیا کرتی تھی کہ گوشت بنا جا رہا ہے، لیکن وہ گوشت کی نہیں تھی۔ آپ تو فقر فاقہ کی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ وہ سوز، وہ گداز، وہ تڑپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ عطر کے اندر، وہ آہیں، وہ بقا، وہ تنہائیوں میں یاد رسول صلی اللہ تعالی وسلم، تنہائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور رسول کے اندر گم، خیال رسول کے اندر گم، ذکر رسول کے اندر گم۔ عظیم صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا عشق کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے سینے سے جو ہے ابلنے کی آواز آتی تھی کہ جیسے ہنڈیا پانی کے اوپر ابل رہی ہے۔ اس طرح کا عشق تھا۔ تقاضا کرتا ہے ایمان کہ ہم ایمان والے تب ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ تو محبت رسول کی طرف آئیں، اور وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنایا جائے، ہر طریقے کو اپنایا جائے، اور اس کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ کسی کی مجلس اختیار کرنی پڑے گی، کسی کے پاس جانا پڑے گا محبوب کی ادائیں سیکھنے کے لیے۔ کاش کوئی بندہ آئے اور مجھے کہے کہ میرے محبوب کی ادا کو سکھا دے، کاش کوئی یہ صرف اس کے لیے نیت کر کے آئے۔ جس دن ایسا بندہ آیا کہ میں محبت الہی میں آیا ہوں، میں اس کی پیشانی چوموں گا، جو کہے گا میں محبت رسول میں آیا ہوں، میں اس کی پیشانی چوموں گا، جو کہے گا میں اپنے محبوب کی ادائیں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم دنیا کے کام سیکھتے ہیں سارے، منع تو نہیں کر رہا، سیکھو، انگلش بھی سیکھو، سائنس بھی سیکھو، علم دنیا بھی سیکھو، لیکن قیامت والے دن بڑے غریب ہوں گے وہ لوگ جن کے دامن میں، جن کے اعمال سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہاں پر ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے۔ وہ پورا مال و متاع جو ہے انسان کے مومن کا ایمان بھی رسول اللہ کے وسیلے سے ہے، یاد رکھنا۔ میرا اور آپ کا کلمہ بھی رسول اللہ کے وسیلے سے ہے، میرا اور آپ کا تلاوت کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہے، میرا اور آپ کا حج کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہے، میرا اور آپ کا زکوٰۃ اور صدقات دینا بھی رسول اللہ کے وسیلے سے ہے، میرا اور آپ کا بخش جانا اور جنت کے اندر جانے کا یقین اور گمان رکھنا کہ جنت میں جائیں گے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہے، اور قبر کے اندر عذاب قبر سے بچنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہمارا تعلق مضبوط بن جائے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب ہے ہی ان کے صدقہ میں سارا کچھ، جنہوں نے رب کے بارے میں بتایا، رب کی توحید کے بارے میں بتایا، اللہ کی محبت و معرفت کے بارے میں بتایا۔ آؤ ہم
آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں. اوقات و بساط ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عشق کے دعوے کریں. آپ کو تو شجر بھی جھک کے سلام کرتے ہیں. اپنی محبت جو ہے بڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو بڑھائیں. یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑے بڑے عاشق بیٹھے ہیں، اللہ ہم ان عاشقوں کے قدموں کی خاک بنا دے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں نہیں ان پر قربان زمانہ. صرف زمانہ ہی نہیں قربان، بلکہ اللہ کے مقبول نبی اور رسول بھی آپ پر قربان ہیں. معراج کی رات جب آپ تشریف لے کے جاتے ہیں اپنے رب تعالی عز و جل سے ملاقات کے لیے، ہر آسمان پہ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر نے آپ کا استقبال کیا. بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے امامت فرمائی، انبیاء و مرسلین پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں نہیں ان پر قربان زمانہ. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محسنہ اسلام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کثرت سے ازواج میں فرمایا کرتے. عشق کا کیا کمال درجے کا عشق تھا، کوئی پیمانہ نہیں ہے عشق کا. عشق جو ہے اپنے راستے خود بنا کے جاتا ہے. عشق کرے نا جب ان سے تو یہ خود راستے بنا کے پہنچ جاتا ہے، اور ادھر سے نگاہیں ادھر پڑ جاتی ہیں. تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بیماری میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ تیرا بڑا احسان ہے اسلام پہ، تو نے بڑی وفا کی ہے. فرماتی ہیں کہ میری وفا کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے، مجھے اور میرے مال کو قبول کر لیا ہے. اس جتنے کئی اور مال ہوتے تو فدا کر دی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں نہیں ان پر قربان زمانہ. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عشق رسول کی بات کروں، ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی زیارت چاہتا ہوں، آپ پہ مال نچھاور کرنا چاہتا ہوں، میرا مال آپ کا، میں آپ کا، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور میری بیٹی آپ کے عقد میرے. ابو بکر یہی چاہتا ہے. دیکھیں قربان کر دی ہر چیز، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ. جناب بلال
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے تو رویا کرتے تھے. بلال کیوں روتے ہو؟ کہ محبوب سے دور ہوں. ابھی مل کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں ہر گھڑی ہر ساتھ جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہوں. آپ جب معراج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ 8 ٹھک ٹھک کی آواز سنی قدموں کی. پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو آگے سے آواز ملتی ہے کہ یہ آپ کے بلال، سیدنا بلال آپ کا امتی، آپ کا عاشق مکہ معظمہ میں نماز تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہے، اللہ کی یاد کے لیے اٹھا ہوا، اس کے قدموں کی آواز عرش پہ آ رہی ہے. قربان کر دیا اپنے آپ کو، گرم ریت پہ آپ کو سلایا گیا، گھسیٹا گیا، کنگھی آپ کے جسم کے اندر پتھروں کی بنا کے چلا دی گئی اور گوشت باہر نکل پڑا، پھر بھی اپنے محبوب سے جو ہے بے وفائی نہیں کی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ. رسول اللہ کی عزت و ناموس جو ہے اللہ کو بڑی پیاری ہے. پوری امت رسول اللہ پہ جان قربان کر دے تب بھی احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکا نہیں سکتی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. رب دو عالم کا محبوب نگانا ہے. میرے اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا مجھے اپنی ربوبیت کی قسم کائنات کا ذرہ بھی نہ بناتا. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، رب دو عالم کا محبوب اتنا ہے کہ نالین پاک نالین مبارک کے سمیت عرش پہ جا رہے ہیں. جب ہاں ملاقات کا وقت آتا ہے کوشش کی نہیں محبوب یہ اتارنا نہیں ہے، یہ آپ اسی طرح آ جائیں. جو دے دو عالم کا محبوب یگانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال پیدا کیا نماز میں آسمان کی طرف دیکھ کے، قبلہ بدل دیا اللہ نے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، رب دو عالم کا محبوب یگانہ. بات یہاں ختم کی. محبوب دینے والا میں ہوں، مالک رازق خالق میں ہوں، دیتا میں ہوں، تقسیم کرنے والا تو ہے. مالک اور رازق میں ہوں، القاسم تو ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، رب دو
یہ آیات تو وہ 6666 نازل کی، لیکن کچھ آیات میں کہا جبرائیل جا کے پہلے بڑے ادب سے کہنا ہے کہ میرا محبوب چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جو رب دو عالم کا محبوب گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب یا اتنا محبوب، شعر کی قسم اٹھا دی، اتنا محبوب کہ محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھا دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب یا گانا۔ اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے اللہ کو آخری نبی کہ ہاں میری توحید کا اقرار کرو گے تو پھر میرے محبوب کی رسالت کا بھی اقرار کرو گے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھو گے، پھر تمہیں ایمان ملے گا اور پھر تم میری نگاہوں میں پاک ستھرے صاف ایمان والے بن جاؤ گے۔ جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب یا اتنا محبوب ہے، فرمایا جو ایک بار تجھ پہ ایمان لے آیا، ایک بار صدق نیت سے ایمان لے آیا، کھوٹ کے ساتھ نہیں، کھرا بن کے آ گیا، گناہ بھلا جتنے بھی ہوں گے جب معافی کرے گا، اے محبوب تیری امتوں کو میں معاف کر دوں گا۔ جو رب دو عالم کا محبوب گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب گانا۔ اتنا محبوب کہ محبوب کی امت کو بھی محبوب بنا لیا۔ اے میرے نبی، پہلے انبیاء رسول آئے، ان کے لیے ایک ٹکڑا مختص ہوتا تھا، وہیں جا کے نماز پڑھیں گے۔ جا تیرے لیے میں نے تیری امت کے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، جہاں چاہے نماز پڑھیں۔ جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب یا گانا۔ اتنا محبوب ہے کہ اے محبوب تیرے صدقے سے دوسری امتوں کو بھی شفاعت ملے گی، اور تیرے صدقے سے ہی جو ہے ساری امتوں کی شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اتنا محبوب ہے کہ اے محبوب تجھے لواء الحمد دیا ہے، جو تیرے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ جو رب دو عالم کا محبوب گانا ہے۔ توجہ ہے سرکار کی۔ جو رب دو عالم کا محبوب گانا ہے، رب دو عالم کا محبوب گانا ہے۔ اتنا محبوب ہے، اللہ کہتا ہے نماز میری ہے، اذان میری ہے،
اقامت میری ہے، ذکر میرا ہے، سجدے میرے لیے، رکوع میرے لیے، قیام میرے لیے، لیکن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے اس وقت گواہی قبول ہوگی اذان میں اور اقامت میں، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے۔ جو رب دو عالم کا عشق میں بازو ہلاؤ، نہ شرماؤ، دیوانے نہیں شرماتے، عاشق نہیں شرماتے، صحابہ نہیں شرماتے تھے، صحابہ کی صفت ہے۔ آقا جو ہے آپ وضو فرماتے، جو پانی گرتا، پانی اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ، آپ کے لعاب دہان جو نکلتی وہ اپنے چہروں پہ مرتے، شرمایا نہیں کرتے تھے۔ محبوب کا تذکرہ ہاتھ اٹھا کرو، جو رب دو عالم کا محبوب یاران، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، جو رب دو عالم کا محبوب یاران ہے، رب دو عالم کا محبوب یاران، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی ان پر قربان زمانہ ہے، رب دو عالم کا محبوب زمانہ ہے، رب دو عالم کا محبوب زمانہ ہے، رب دو عالم کا محبوب زمانہ ہے، میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، دو عالم کا اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے محبت کرو۔ محبت رسول کے بغیر محبت الہی کہاں ملے گی؟ محبت الہی کے لیے در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا پڑے گا، ہر چیز سے بیگانے ہو کے اپنے آقا کے ہو جاؤ، ہر فیصلہ اپنے محبوب کا مانو، ہر حکم اپنے محبوب کا مانو، پھر جا کے زندگی میں نکھار آئے گا۔ اور اپنے محبوب سے جتنا تعلق جوڑو گے اتنا ہی کمال درجے کا محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک پہ چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ یکسوئی کے ساتھ جو ہے کچھ دیر ذکر ہوگا اور پھر درود شریف ہوگا۔ اللہ 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 اللہ
صلی اللہ علی محمد وآلہ وبارک وسلم 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم